بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کتاب کو کس نے ترتیب دیا اس کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے، یعنی پہلا حصہ اس کا مصابیح اور دوسرا مشکوٰۃ، تو دونوں کا مجموعہ یعنی مشکوٰۃ المصابیح۔ مصابیح کے مصنف رحمہ اللہ کا نام حسین تھا، اور مشکوٰۃ کے مصنف رحمہ اللہ کا نام محمود بھی آتا ہے اور بعض کتابوں میں محمد بھی آتا ہے۔ اس کے بعد چونکہ کتاب المصابیح ترمیم اور اضافے کے بعد مشکوٰۃ المصابیح کے نام پر منظر عام پر آئی ہے، تو اب ہم دیر کیے بغیر اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ الفصل الاول، جو کتاب الایمان کا پہلا فصل ہے، اس میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، فرما رہے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اذا طلع علینا رجل، کہ اچانک ہمارے پاس یعنی مجلس کے اندر ایک آدمی آیا، شدید بیاض الثیاب، انتہائی سفید لباس پہنا ہوا تھا، اور شدید سواد الشعر، اور نہایت یعنی بال جو تھے نہایت سیاہ چمکدار تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر نہ تو کوئی سفر کی علامت نظر آ رہی تھی، ولا یعرفہ منا احد، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک ان کو جانتا تھا، یعنی مجلس میں جتنے بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ان شخص کو نہیں جانتے تھے۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، وہ حضور علیہ السلام کے قریب آ کر بیٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے، اور ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے۔ پھر وقال، اور فرمانے لگا اور کہنے لگا، یا محمد، اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دو، یعنی اسلام کیا چیز ہے اس کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، یعنی اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی قابل یعنی عبادت نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور فرمایا کہ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور دوسرا چیز کیا، دوسرا کام نماز ادا کرنا ہے، اور تیسرا وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کرنا ہے، إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اگر ممکن ہو بیت اللہ تک پہنچنا ممکن ہو اور زاد راہ موجود ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا، یہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر داخل ہے۔ قال، وہ شخص کہنے لگا، صدقت، اور پہلے سوال بھی کیا، اور جب حضور علیہ السلام نے جواب دیا، جواب میں فرمایا کہ صدقت، آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پہ تعجب ہوا کہ وہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں یعنی جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو اب آتے ہیں اس کی مختصر سی تفسیر یعنی تشریح کی طرح۔
تو یہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھا، یہ شخص جو انتہائی سفید عمدہ لباس پہنا تھا اور سیاہ چمکدار بالوں والا، جس پر سفر کے بھی کوئی اثرات نہیں تھے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھا۔ اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ کو ہم ام القرآن کہتے ہیں، تو اس حدیث کو جو اب مکمل نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں یہ مکمل آ جائے گی، تو اس میں اس حدیث کو ام السنہ کہا جاتا ہے۔ ام السنہ یعنی حدیثوں کی ماں، کیونکہ اس حدیث کے اندر تمام عبادات ظاہری، باطنی اور ایسے احکامات پر مشتمل ہے جو ایمان، اعمال، جوارح اور اخلاص یعنی اخلاص سرائر سے متعلق ہے، یہاں تک کہ شریعت کے تمام علوم اس کی طرف راجع ہے، یعنی اس حدیث سے شریعت کے تمام احکامات پھوٹ پھوٹ کر پھیلتے ہیں، تو اس لیے اس حدیث کو ام السنہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر جبریل علیہ السلام نے یا محمد کہہ کر کے پکارا۔ یا محمد کہہ کر کے پکارنا یہ تو یعنی قرآن مجید میں آیا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر نہیں پکار سکتے، تو پھر جبریل علیہ السلام نے نام لے کر کیوں پکارا؟ تو اس کا جواب، بہترین عمدہ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وہ حکم انسانوں کے لیے ہے، فرشتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو جبریل علیہ السلام انسانوں میں سے نہیں بلکہ جنات میں یعنی فرشتوں میں سے ہے، فرشتوں میں سے ہے۔ تو آج